السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا۔ سورہ ملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک نے زندگی کا مقصد بتایا، موت اور حیات پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ ٹیسٹ کرنا۔ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جانچ لیں کہ ہم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اکثر کا لفظ نہیں بولا کہ زیادہ اعمال کون کرتا ہے، احسن بولا کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب جس نے جو بھی عمل کیا اس کی اچھائی کو دیکھا جائے گا، اس کے حسن کو دیکھا جائے گا، اس کی خوبی کو دیکھا جائے گا۔ اور حسن اور خوبی کسی عمل میں جب پیدا کرنی ہو تو اس کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کتنے خلوص سے کیا گیا اور کتنی چاہت سے کیا گیا، تو اتنا ہی اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں زیادہ اعمال کون کرتا ہے، تو پھر جس کی 100 سال کی زندگی ہے وہ تو پھر آگے نکل جاتا، اور جس کی 50 سال کی زندگی ہے وہ پیچھے رہ جاتا۔ اب اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اچھا سا کیا ہو، اچھا کرنے کے لیے اس کے اندر آپ خلوص ڈال دیں، اخلاص ڈال دیں تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، تو جس نے اللہ پاک نے جو آسمان زمین بنائے، اس نے کہا ہے کہ میں نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم اللہ کی یعنی رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ تفاوت ہوتا ہے کہ کوئی نقص نہیں آپ کو نظر آئے گا، کوئی آپ کہیں کہ یہاں سے یہ چیز صحیح نہیں بنی، یہاں سے یہ چیز خراب ہو گئی ہے، تو کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ایک جیسا حسن، ایک جیسی ترتیب اور ایک جیسی اچھائی کے ساتھ سارا ترتیب کے ساتھ بنایا۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ دوڑاؤ، یعنی آسمان کو دیکھو، اپنی نگاہ دوڑاؤ اوپر کی طرف اور دیکھو ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ ثم مرجع البصر، پھر دوبارہ نگاہ دوڑا کر دیکھو، کرتین، دوبارہ، ینقلب الیک البصر، تو لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس آ جائے گی، خاسئا وہو حسیر، تھک ہار کر نامراد ہو کر آئے گی، اور تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی تخلیق میں کہیں غیر موضوع نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی بنانے والا یہ کہہ دے کہ یہ غیر موضوع چیز بنا دی گئی ہے، اسے ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ ہم نے زینت دی، سجا دیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے، روشن چراغ ہم نے جلا دیے، وہاں پر چراغوں سے روشن کر دیا، سجا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِینِ، اور یہ آسمان جو دنیا ہے اس کو ہم نے شیطانوں کو پتھر مارنے کے والے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ جو اوپر چڑھنے والے شیطان ہیں ان کو اوپر سے شعلے مارے جاتے ہیں، تو وہ اللہ پاک نے کہا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا جو ہے نا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا،
سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب اس میں ڈالے جائیں گے، عذاب میں، آگ میں ڈالے جائیں گے جہنمی، تو وہاں پر وہ دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، اور وہ جہنم جو ہے تفور جوش مارتی بھی ہوگی، یعنی وہ خود جہنم بھی جو ہے نا وہ دھاڑ رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اس کا یہ عالم ہوگا کہ غصے سے گویا وہ پھٹ پڑے گی، کلما القی فیہا فوج سألہم، گویا جب بھی کوئی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم سوال کریں گے، خزنتہا اس کے خزانچی یعنی اس کے داروغے سوال کریں گے اس گروہ سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو سزا دینی ہے، جیسے اب جیل ہے، جیل میں ڈالنا ہے کسی کو، کال کوٹری میں ڈالنا ہے تو ڈال کے تو بس لاک لگا دیا، لیکن جہنم کا یہ حال ہے کہ وہ خود بھی ایک ڈرنے کی چیز ہے، اتنی وہ ڈراؤنی ہوگی کہ وہ چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور وہ اٹھ اٹھ کے جیسے جوش مار رہی ہوگی اور چنگاڑ رہی ہوگی جہنمیوں کے لیے کہ لائیں ان کو میرے اندر ڈالیں تو میں ان کا حشر کرتی ہوں، اس طریقے سے خوفناک منظر ہوگا۔ تو وہ جو اس کے داروغے ہیں وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ اتنے خوفناک انجام سے ڈرانے والے کوئی نہیں آئے تمہارے پاس؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے، فکذبنا، پس ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم تو دور کے گمراہی، بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، جو تم ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہو، اللہ نے تو نازل ہی کچھ نہیں کیا۔ وقالو، اور وہ خود ہی پھر کہیں گے، لو کننا، کاش کہ ہم ہوتے، نسمع، سننے والے، او ناقل، یا عقل رکھنے والے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اگر ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، غرض پھٹکار ہے، لعنت ہے دوزخ والوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، غیب میں یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ یہ اجر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کے ایمان پر جو ہے بار بار بتاتے ہیں، پہلے صفحے سے لے کر کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور ابھی اینڈ تک بھی ہم جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بن دیکھے رب سے ڈرنا، بن دیکھے رب سے ڈرنے کے میں اب ہمارے لیے دو سعادتیں ہیں کہ ہم نے رسول کو بھی نہیں دیکھا، وہ جو جن لوگوں کے پاس رسول آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بن دیکھے رب سے ڈرو، لیکن ہمارے جو زمانہ ہے، ہمارا رسول کے بعد والوں کا جو زمانہ ہے، وہ بن دیکھے رسول کو بھی ہم مانتے ہیں، تو اس لیے بعد والوں کے لیے دوہرا اجر بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ کہ اللہ پاک جب اب جیسے رمضان ہے اور آگے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تاکراتیں شروع ہو رہی ہیں، تو لیلۃ القدر میں فرشتے جو ہیں آسمان سے اترتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کون کون بندہ اس کے لیے عبادت کر رہا ہے، کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ ہم نے فلاں فلاں لوگوں کو دیکھا ہے جو تیرے سے بات کر، تیرے سے تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ رسول کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے وہ کیا مانگتے ہیں، بندے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے، میری دوزخ دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تیرے قرآن میں پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان ساروں کو بخش دیا۔ تو اللہ پاک نے یہ بن دیکھے کا جو لفظ بتایا نا، بالغیب، بالغیب بار بار آتا ہے، بن دیکھے کا مطلب یہ ہے کہ
دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانا ہے، اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین کیا ہے، اور اس کی کتاب پر یقین کیا ہے، ایمان لائے ہیں تو اس کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی باتیں چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات جو ہے وہ تو سینوں کی بات کو بھی جانتی ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس کو اس نے پیدا کیا؟ اپنی تخلیق کو وہ خود نہیں جانے گا؟ وہ اللطیف الخبیر، اور وہ تو بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلا دیا، یعنی ذلولن کا مطلب ہے رام کر دیا، تمہارے پیروں کے نیچے وہ بچھی ہوئی ہے، بچھا دیا، وہ حرکت نہیں کرتی، وہ تکبر نہیں کرتی کہ میرے اوپر تمہارے پیروں کے نیچے مجھے روندا جا رہا ہے تو وہ تکبر کرے اور اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے سے اٹھ جائے کہ مجھے تو اپنے پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ پاک کہتے ہیں وہ رام کی ہوئی ہے، اسے رام کر دیا، بچھا دیا، فی منا کی بہا، تاکہ تم اس کے چلو، اس کے کندھوں پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ، زمین جو تمہیں رزق دے وہ تم کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانے ہیں، زمین میں ہی تمہیں دفن کیا جائے گا، زمین میں تم رہتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اسی کے اندر سے جو رزق نکلتا ہے وہ کھاتے ہو، پھر اسی میں تمہیں موت کے بعد تمہیں ڈالا جائے گا اور اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ آسمان والے کی اس بات سے، من فی السماء، کہ آسمان میں جو ذات ہے اس کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں زمین میں وہ دھنسا دے، اور فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین جو ہے ایک دم تھر تھرانے لگے، وہ کانپنے لگے، اور وہ تم زمین میں دھنسا دے تمہیں۔ ام امنتم من فی السماء، کیا آسمان میں جو موجود ہے ذات اس سے تم بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، فستعلمون کیف نذیر، پھر تم جلدی جان لو گے کہ ڈرانا، اللہ کا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، انہیں تھامنے والا کوئی نہیں سوائے رحمان کے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدائے رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا اگر وہ رزق اپنا بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ باوجود سرکشی اور بیزاری کے نفرت سے جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ ہدایت پر ہوگا، یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو۔ قل، کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو تم میں شکر کرتے ہیں۔ اب یہ کان، آنکھیں، دل بنا تو دیے لیکن ان کے اندر طاقتیں بھی ڈالی ہیں، کان میں سماعت ڈالی ہے، خالی کان بنا دیتا اور سماعت نہ ڈالتا تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آنکھیں بھی بنائی، آنکھوں کے اندر بصارت بھی ڈالی ہے، دل بنائے ہیں، دل کے اندر اللہ پاک نے خیالات بھی ڈالے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں کہ تھوڑے لوگ ہی شکر کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا ہو کر جانا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا، کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ جو وعدے تم ہمیں دلا رہے ہو، ڈراوے دے رہے ہو قیامت کے وعدے کے، تو وہ کب آئے گا، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ قل، کہہ دیجئے،
انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں واضح۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب وہ اس کو آتا دیکھ لیں گے، اس وعدے کو یعنی قیامت کو جب آتا دیکھ لیں گے تو کہیں گے ان کے چہرے جو ہوں گے نا کافروں کے، وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ ذرا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ قل، کہہ دیجئے، والرحمن آمنا به، ہم، وہ ذات جو ہے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ قل ارائیتم، بھلا کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو، ان اصبح ماؤکم، اگر اللہ تعالی تمہارے پانی کو کسی صبح میں نیچے لے جائے، غورن، نیچے کو اتار دے، غائب کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا دے۔ اس سورہ ملک جو ہے اس کی جو فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ جس نے 30 آیتیں ہیں، جس کے سینے میں یہ 30 آیتیں ہوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ آیات قیامت میں اس کے اوپر سائبان بن کر سایہ کریں گی، اور حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ سایہ بھی کر دیں گے، ایک یہ اور ایک الف لام میم سجدہ، سورہ السجدہ جو ہے، الف لام میم سجدہ، وہ یہ دونوں صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بادلوں کی صورت میں سایہ کریں گی، اور جھگڑا کرے گی یہ سورہ ملک جو ہے اللہ سے جھگڑا کرے گی، اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جا کر دم لے گی، کہے گی کہ اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، تو جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں اس کی وکالت کرتی رہوں گی، یعنی کہ بحث کرے گی اللہ پاک سے۔ بہرحال یہ ایک فضیلت ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹتے تو اسے پڑھ کر سویا کرتے تھے، تو یہ یاد کرنے کا اس کا بڑا فائدہ ہے کہ انسان روز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی سورت ہے سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون، اے پیغمبر، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون تم میں سے دیوانگی میں مبتلا ہے۔ اب اللہ پاک یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے کہ دیوانے ہو گئے ہیں، شاعر ہو گئے ہیں، مجنوں ہو گئے ہیں، کبھی کہتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کچھ، تو اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، آپ سے بڑھ کر تو کسی کا اخلاق نہیں، اخلاق کے درجوں میں آپ سب سے بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ لوگ جو بول رہے ہیں تو ان لوگوں کی یہ بھی دیکھ لیں گے انجام اپنا کہ کون تھا جو دیوانگی میں مبتلا تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ فلا تطع المکذبین،
لہٰذا تم ان کی باتوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی باتوں کی، جھٹلانے والوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ ودو لو تدہن فیدہنون، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت شخص ہے۔ یعنی حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانا، مہین ہوتا ہے جس کا کوئی مقام نہیں ہے، رسوا کیا ہوا، ذلیل ہوا حماز مشاء بنمیم، اور وہ شخص جو ہے یہ تانے دینے کا عادی ہے، حماز، اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، مناع للخیر، بھلائی سے روکتا ہے، معتدٍ عظیم، زیادتی کرنے والا، گناہگار، بد عمل ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، بعد بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو خصوصیات بتائی گئیں، یہ کتنی ہیں، 9 ہیں شاید۔ تو یہ ایک جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تھے، ان میں کئی ایسے کافر تھے جو اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے دیتے تھے اور آپ کو برے برے ناموں سے پکارتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ ان کے لیے یہ وعید نازل کی، اور اللہ پاک نے یہ ان کی حجب کی۔ ان کافروں میں، بڑے بڑے کافروں میں، ایک آدمی تھا، اخنس بن شریک تھا، اور ایک اسود تھا، اور ایک ولید بن مغیرہ تھا۔ تو جو ولید بن مغیرہ تھا نا، وہ اس نے جب یہ آیتیں سنی تو کہنے لگا کہ اس میں سے ساری باتیں تو میرے میں موجود ہیں، لیکن زنیم، نچلے نسب والا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ وہ سمجھتا تھا نچلے نسب والے کا مطلب ہے کہ جو اپنے باپ سے نہیں پیدا ہوا، اس کی ماں نے کوئی کیا ہے، غلط کام کیا جس سے وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ساری باتیں تو مجھے پتہ ہے، یہ میرے پہ فٹ آ رہی ہیں، لیکن نچلے نسب والے کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہنے لگا کہ یہ آیتیں، یہ محمد نے جو قرآن سنایا ہے اس میں یہ جو بات آئی ہے، تو اگر ساری باتیں سچ ہیں تو یہ ایک بات جھوٹی ہوگی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بھی سچ ہے۔ پھر اس کی ماں نے اعتراف کیا کہ تیرا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کی کافروں کی بتائیں کہ ان میں کیا کیا پائی جاتی ہیں بری صفات۔ تو ان کان ذا مال و بنین، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کو اس لیے مخالفت کرتے ہیں، جھٹلاتے اس لیے ہیں کہ وہ بڑے مال والے اور اولاد والے ہیں۔ جس کے ولید بن مغیرہ کے بھی 12 بیٹے تھے، تو وہ بڑے مال ہیں، اس کے پاس وہ اولاد ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کو یعنی جھٹلاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ سونڈ جو ہے وہ ناک ہے نا، ناک، تو وہ ناک اللہ پاک وہاں پر جب عذاب دیں گے تو وہ شکلیں بگڑ جائیں گی نا، تو اتنی زیادہ وہ اللہ نے اہانت کے طور پہ سونڈ کا ہے، ورنہ انسان کو اپنی ناک کی فکر ہی ہوتی ہے کہ ناک نہ کٹ جائے، ناک اونچی رہ جائے۔ تو یہ چیزیں محاورتاً بولی جاتی ہے، مطلب عزت کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے جب سجدے میں زمین پہ جب سر رکھتے ہیں تو ناک بھی لگائی جاتی ہے زمین پہ، ماتھا اور ناک، پیشانی اور ناک دونوں لگائے جاتے ہیں۔ تو ناک رگڑنے کے بھی محاورہ آتا ہے نا کہ اس کی ناک رگڑی گئی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں عزت کی علامت ہے ناک، تو اللہ پاک نے اس کو حقارت کے لیے جو لفظ بولا، اس کی تذلیل کے لیے جو لفظ بولا، تو اللہ نے سونڈ کا لفظ بولا۔ تو بہرحال ویسے بھی جب چہرے بگڑ جائیں گے تو اعضاء جو ہیں اسی طرح کے لمبے ہو جائیں گے۔ ہونٹ جو ہیں وہ آتا ہے روایات میں، اتنے اتنے بڑے ہونٹ ہو جائیں گے کہ نیچے والا ہونٹ عذاب کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے لٹک کر نیچے تک پہنچ جائے گا، کہ پیٹ تک پہنچ جائے گا، سینوں تک پہنچ جائے گا، اوپر والا جو ہے وہ سر کے اوپر تک چڑھ جائے گا، اور سونڈ جو ہے، ناک جو اس قدر لمبی ہو جائے گی جیسے سونڈ ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ بچائے، اللہم اجرنا من النار، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں سے اللہ کہتا ہے یہ مال والا بنا پھرتا ہے، اولاد والا بنا پھرتا ہے، بڑی عزت والا بنا پھرتا ہے،
تو ہماری آیتوں کو کہتا ہے پچھلوں کی کہانی ہے، تو ہم اس کی سونڈ پر ہی داغ لگا دیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی مکہ والوں کو ایسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے کہ ہم نے ایک باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ اذا اقسموا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل کاٹ لیں گے۔ یہ والا واقعہ ہم نے سورہ المومنون میں پڑھا ہے نا، کہ جب ایک شخص تھا جو باغ جن کا تھا، تو وہ صبح کاٹنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح ہی چلے جائیں گے، اور کوئی فقیر مسکین جو ہے وہ ہمارے باغ میں آنے نہ پائے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا، صبح صبح ہی ہم نے پھل اتار لینے۔ تو یہ ہوا تھا، تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کا جب وہ گئے تو اللہ نے ان کی کھیتی جلا دی ہوئی تھی، راتوں رات ہی کوئی ایسی ہوا پھر گئی، کوئی ایسی چیز پھر گئی کہ سارا باغ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ تو ولا یستثنون، اور وہ یہ کہتے ہوئے کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، وہ یعنی اب ان کے ذہن میں تھا کہ ہم قادر ہیں اس کے اوپر، اس کا پھل اور کھیتی پر ہم قادر ہیں۔ فطاف علیہا طوائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا جو تھی وہ اس باغ کا پھیرا لگا گئی۔ فاصبحت کالصریم، تو اور جب وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، فتنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، جو ساتھی تھے ایک دوسرے کے بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے آواز دی کہ چلو چلو جلدی چلو، ہم نے باغ کھیتی کاٹنی ہے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم سارمین، اگر پھل توڑنے ہیں تو کھیت کی طرف صبح سویرت چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اور وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا على حرد قادرین، اور بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ فلما رأوها، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے، یعنی وہ شکل ہی کچھ اور تھی، حالت ہی کچھ اور تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے۔ بل نحن محرومون، پھر جب انہوں نے پہچانا جگہ کو کہ جگہ تو وہی ہے، تو کہنے لگے کہ بلکہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو محروم ہو گئے۔ قال، ان میں سے اوسطہم، ایک شخص تھا جو اچھا تھا، یعنی ان کے درمیان میں کوئی ایک اچھا بندہ بھی تھا، اس نے ان سے کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کر لو، کیوں نہیں کرتے تم تسبیح؟ قالوا، کہنے لگے، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب کہنے لگے کہ ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، ہم یقیناً ظالم تھے، لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کو کی طرف توجہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا انا كنا طاغین، کہ ہم لوگ ہی، ہم نے تو سرکشی اختیار کر لی تھی، ہائے افسوس ہم پر۔ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، تو کہنے لگے، اب توبہ کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر چیز میں بدلہ عطا کر دے، ہم بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اب ان لوگوں کو باغ والوں کی جو مثال دی گئی ہے، تو اللہ پاک نے اس لیے دی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو آزمایا ہے نا، تو یہ اس بندے کو ان کو جانتے تھے۔ اہل عرب میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ ایک نیک شخص کا بہت بڑا باغ تھا، تو جو نیک آدمی تھا اس کا معمول یہ تھا کہ اپنے باغ اور کھیت کا پیداوار کا ایک اچھا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے جو تھے وہ جب وارث بنے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ایسے یہ ہماری جو کھیتی ہے، پھل ہے، میوے لٹاتا رہتا تھا غریبوں پر، تو ہم اب ایسا نہیں کریں گے، ہم سارا مال خود رکھیں گے، اور اب ہم جب کٹائی کریں گے تو ہم ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب بندہ وہاں پر آنے نہ پائے۔ تو یہ ارادہ کر کے وہ نکلے تو آگے گئے تو سارا باغ تباہ ہو چکا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یمن کا جو شہر ہے سنا کے کچھ فاصلے پر یہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا۔ زروان نام کا علاقہ تھا، اور یہ علاقہ اب بھی زروان ہی کہلاتا ہے،
اور دیکھنے والے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اب بھی چاروں طرف پھیلا ہوا سبزہ ہے، اور سبزے کے درمیان کالے کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ باغ ہے، بعد میں یہ آباد نہیں ہو سکا۔ تو یہ مکہ والے جانتے تھے، اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ ہم نے تمہیں بھی آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، البتہ متقین کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمت بری جنتوں کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو، فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح برابر کر دیں گے؟ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کہ یہاں پر دنیا میں ایک گروہ میرا فرمان بردار ہے اور ایک گروہ میرا انکار کر رہا ہے، ایک گروہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، ایک گروہ میرا قرآن پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، ایک گروہ رسول کو مان رہا ہے، ایک گروہ رسول کو جھٹلا رہا ہے، تو کیا ہم ان ساروں کو برابر کر دیں گے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور تمہیں وہاں سے وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اگر کتاب میں یہ وعدے اللہ نے تمہارے سے کر دیے تو پھر تمہاری پسند کی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں۔ ان لکم لما تحکمون، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی تم نے ضمانت لے لی ہے؟ سلہم، ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، پوچھئے ان سے کہ ان کے شریکوں کو کہ کون ہے جو یہ ضمانت لیتا ہے اگر یہ سچے ہیں۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو پھر اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن ساق کھول دی جائے گی، پنڈلی کھول دی جائے گی، ویدعون، اور ان کو بلایا جائے گا، الی السجود، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان روایات میں ساق کا مطلب یہ بتایا تفسیر میں علماء نے کہ پنڈلی کا کھل جانا ایک محاورہ ہے، عربی میں محاورہ ہے جو سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جب سخت مصیبت پیش آ جائے گی تو پھر کافروں کا یہ حال ہوگا۔ اور ایک تفسیر اس کی بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مراد ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھول دیں گے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب ظہور ہو جائے گا تو یہ اللہ کی پنڈلی انسانوں کی طرح کی تھوڑی ہے، یہ تو ایک خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ظاہر کریں گے۔ تو اب جب لوگوں میں ظہور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ جب سجدے میں گریں گے تو یہ جو کافر لوگ ہوں گے ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، سخت ہو جائیں گی، اور یہ سجدے پر قادر نہیں ہوں گے اس وقت۔ یعنی جیسے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، تو آخرت میں جب سب کچھ دیکھیں گے اور سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو طاقت ہی نہیں دی جائے گی، فلا یستطیعون، تو نہیں وہ کر سکیں گے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ خاشیتاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور اس وقت یہ سجدے جب انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، وہم سالمون، تو یہ لوگ صحیح سالم تھے تو نہیں سجدے کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ فذرنی، پس ان کو چھوڑ دیجئے، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو ان کو، جو میرے اس بات کو، اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو مجھ پر چھوڑ دو، یعنی یہ میرا ذمہ ہے کہ میں ان کو خود ہی بھگت لوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ ان کو اس تباہی کی طرف لے کر جائیں گے جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور انہیں میں ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، یقیناً میری تدبیر، میری پکڑ بہت مضبوط ہے، یعنی اس ڈھیل میں ہی ان کو میں کھینچوں گا، پکڑوں گا، اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرن، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کے بوجھ تلے، تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ فاصبر، پس صبر کیجئے، لحکم ربی کا، اپنے رب کے کا حکم آنے تک صبر کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادا وہو مکظوم،
جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو وہ اس وقت غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکار رہے تھے۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے بستی چھوڑ دی تھی، تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکم کے آنے تک آپ نے صبر کرنا ہے اور حضرت یونس کی طرح میدان چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور پھر وہ جب چلے گئے تھے اس میں ایسا جب ہوا، وہ چلے گئے تو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں جب ڈالا تو وہاں پر انہوں نے ہمیں پھر پکارا، اور وہ اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ گھل چکے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں نہ پکڑ لیا ہوتا، انہیں نہ سنبھال لیا ہوتا، تو وہ اسی بری حالت کے ساتھ انہیں میدان میں پھینک دیا جاتا۔ فجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، چن لیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فجعلہ من الصالحین، اور انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ لما سامعوا ذکرہ، جب وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں تیز تیز آپ کی طرف گھمائیں گے، ڈگمگا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یقیناً یہ شخص دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے نصیحت ہی نصیحت ہے، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سورت مکمل ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورت الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، حقیقت میں واقعہ ہو کر رہنے والی، یعنی وہ حقیقت جو ہے وہ پیش آ جائے گی۔ تو حقیقت کون سی ہے؟ کون سی حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی؟ ملحق، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ کذبت، سمود نے اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو، جھنجھوڑ دینے والی کو جھٹلایا۔ اور جو سمود تھے، فاما الثمود، جو سمود تھے، واہلکوا بالطاغیہ، وہ ہلاک کیے گئے ایسی آفت سے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، یعنی چنگھاڑ جو تھی حد سے زیادہ خوفناک تھی، تو اس سے وہ ہلاک کیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد تھے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کے لوگ ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیے گئے کہ جو سرسر ہوتی ہے، بہت تیز چلنے والی، بہت زیادہ طوفان لانے والی۔ سخرها، اللہ نے اسے چلایا تھا ہوا کو، علیہم ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و 8 ایام اور 8 دن، مسلسل وہ آندھی، طوفانی آندھی، عذاب والی آندھی چلتی رہی مسلسل 8 دن 7 راتیں۔ حسوماً فطر القوم فیہا سرعا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہ جو تھے نا ایسے پڑے تھے، ان کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھتے کہ وہاں کے جو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ویسے جیسا کہ اگر آپ ان کو دیکھتے، فطر القوم فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس قوم کو دیکھتے، اگر آپ وہاں ہوتے تو وہ گویا ایسے ہو گئے تھے کہ آجاز نخل، کھجوروں کے تنے ہوں، خاویہ، گرے پڑے ہوں، پچھاڑے ہوئے پڑے، مطلب تباہ ہوئے، لاشیں جو ان کی ایسے گری پڑی تھیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان کا کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے تمہیں؟ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون بھی آیا تھا اور اس سے پہلے کے لوگوں نے، والمؤتفکات بالخاطیہ، اور انہوں نے اس سے پہلے کے جو لوگ تھی، بستیاں ایسی تھیں جو الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی طرح کے جرم کا ارتکاب کیا تھا، یعنی پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا سخت پکڑ میں لینے۔ ان لما طغى الماء، جب پانی جو ہے طغیانی پر آیا، تو ہم نے کہا حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارے میں ہے کہ ان کو کشتی میں سوار کر دیا۔ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ یہ جو واقعہ ہے
اس واقعے کو ہم نصیحت بنائیں لوگوں کے لیے، اور سننے والے کان جو ہیں اس کو یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً واحدہ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی دکا دکا مطلب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن وہ بالکل بودا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اپنے تمہارے پروردگار کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہیں پیش کیا جائے گا، اور تمہاری کوئی چیز جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہوگی، سب ظاہر ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جو جس کا اعمال نامہ، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی گئی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ خوشی سے کہے گا لوگو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں یہ گمان کرتا تھا کہ یقیناً مجھے میرا حساب میرا ہوگا، حساب والے دن میں ملوں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اب وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی جو اس کو اچھی لگے گی اس کی عیش میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اس اونچی جنت میں، قطوف دانیہ، جس کے پھل جو ہیں جھکے ہوئے ہیں، جھکے پڑے ہیں، اتنے پھل ہیں کہ شاخیں جھک گئی ہیں۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزری ہوئی زندگی میں کیے تھے، ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ اگلا جو حال ہے دوسرے شخص کا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کا کتاب، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھ کو یہ نامہ اعمال میری کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ حساب کیا ہوتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ جو موت آئی تھی اسی پہ میرا کام تمام ہو جاتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ میری سلطانیت، میری بادشاہت میرے کچھ کام آئی۔ اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کو گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها، پھر ایسی زنجیر میں اسے جکڑ دو، 70 ذراعا، جو کہ 70 گز لمبی ہے، فسلکوہ، پھر اس کو اس کے ساتھ باندھ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے جو اللہ عظیم ذات پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب دلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس آج کے دن ان کے لیے کوئی بھی یہاں پر پینے کی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھولتا ہوا پانی، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا ہے الا من غسلین مگر کہ زخموں کا دھون، جس سے زخم دھوئے جاتے ہیں وہ پیپ ہے، لا یاکلہ الا الخاطئین، اور گناہ گاروں کے علاوہ اسے کوئی نہیں کھائے گا، فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی یہ کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، خاص طور پہ عالم بالا کی تو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ہر تمام چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون،
تھوڑے ہیں جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں، ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، نجومی کا، قلیلا ما تذکرون، مگر تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر جو ہیں یہ ہمارے اوپر جھوٹی باتیں بنا کر منسوب کر دیتے، اگر ایسا یہ کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی جھوٹی بات کہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ تردید اللہ پاک کریں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم دنیا میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے رب کے عظمت والے نام کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ اب حسرت قرآن حضرت کافروں کے لیے کیسے ہے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لائے تو وہ کہیں گے، کافر جا کر حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس پر ایمان لائے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے متقین اور دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ سورۃ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو معارج، عروج اسی سے ہے نا، اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اوپر چڑھنے کے جو راستے ہیں، آسمان کے جو راستے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اوپر چڑھنے کے راستوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، اور اوپر چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدس، الیہ اس کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایسے دن میں چڑھتے ہیں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ہمارا جو ایک دن ہے تو اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ 50,000 سال طویل ہے۔ ہمارے 50,000 سال بن جائیں تو اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کا دن جو کافروں کو حساب کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جو السجدہ میں بھی یہ ایک آیت آئی تھی کہ 1,000 سال کا برابر دن ہوگا، تو وہ سختی کی وجہ سے لگے گا کہ جیسے 1,000 سال کا ہے، تو ویسے ہوگا وہ 50,000 کا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس آپ بڑی خوبصورتی والا صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم تو اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور اس دن جب یہ قیامت آئے گی، عذاب کے وعدے آئیں گے، اس دن آپ دیکھیں گے کہ آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، یعنی اتنا باریک ہو جائے گا، آپ کو یہ تھک نظر آتا ہے نا، اس دن اتنا باریک ہو جائے گا جیسے تیل کو بوائل کریں تو تیل کے اوپر ایک باریک سی لیئر آ جاتی ہے، تو تلچھٹ جو ہوتی ہے تو وہ اس جیسا ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی، رنگین جو دھن کی بھی روئی ہوتی ہے جسے رنگین کر کے دھنکتے ہیں، اس جیسے ہو جائیں گے، یعنی وہ اڑتی پھرتی ہے نا، ہلکی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشین کے پاس جب روئی کو دھنکا جاتا ہے تو وہ کیسے ہلکی ہو کے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پہاڑ جو ہیں اتنے بھاری ہیں جو زمین پر جمے ہوئے ہیں، وہ قیامت میں ایسے اڑتے پھریں گے۔ تو وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا،
اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم یود المجرم، اور وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، حالانکہ وہ دوست ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، پھر بھی وہ پوچھیں گے کوئی نہیں. یود المجرم، اس دن مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم تو یہ چاہے گا کہ اسے عذاب سے چھوڑ دیا جائے، فدیے میں اس کے بیٹے لے لیے جائیں، وہ صاحبتہ، یا اس کے بیوی کو لے لیا جائے، وہ اخیہ، اور اس کے بھائی کو، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لو، ثم ینجی، اس کو وہ فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے. آج بیٹوں پر باپ قربان ہو جاتے ہیں، مائیں قربان ہو جاتی ہیں، لیکن اس دن بندہ چاہے گا میرے بیٹے لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، ایسا بالکل نہیں ہو سکے گا. انہا لظی، یہ جو جہنم ہے یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، یہ ایسی بھڑکتی ہے کہ کھال اتار لے گی. تدعو من ادبر وتولی، اور اس شخص کو بلائے گی، آواز دے گی یہ آگ، اس شخص کو بلائے گی جو پیٹھ پھیر کر منہ موڑ کر بھاگتا تھا. وجمع فاوعی، اور جس نے مال اکٹھا کیا ہوگا اور اس کو گن گن کر رکھا ہوگا. ان الانسان خلق ہلوعا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو وہ چلانے لگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ نمازی جو ہیں اپنی نمازوں پر کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں حق معلوم ہے، یعنی ایک متعین حق ہے مال میں جو اللہ نے فرض کر دی ہے نا، زکوٰۃ اور عشر مقرر کر دیے حصے، تو اللہ کہتے ہیں وہ ان کے مالوں میں ہے، وہ دیتے ہیں. للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کو اور محروم شخص کو. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، روز تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جس سے بے فکری نہیں برتی جا سکتی. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر ان کی بیویاں اور ان کی وہ باندیاں جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک، پس جو کوئی اس کے علاوہ طریقہ اختیار کرنا چاہے، فاولئک هم العادون، پس یہ لوگ جو ہیں حد سے بڑے ہوئے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ لوگ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور یہ لوگ اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، اور یہ لوگ باعزت جنتوں میں رہیں گے عزت کے ساتھ. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو کافر ہیں اے پیغمبر، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ آپ کی طرف چڑھے چلے آتے ہیں. ان الیمین وان الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر آپ کی طرف چڑھے چلے آتے ہیں. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا بنا کر آپ کے ارد جمع ہو جاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، کیا کہتے، ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ یہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کہ نہیں، یہ لوگ ہیں، حقارت سے کہتے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو ہر اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں
انہیں پتہ ہے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. اب میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں غروب ہوتے ہیں، یعنی مشارق اور مغارب، اور یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کی جگہ اور لوگوں کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں گے. وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں اس بارے میں کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ جتنے یہاں کے اس وقت لوگ انکار کر رہے ہیں، ان کی جگہ ہم اور لوگ لے آئیں تو ہمیں کوئی اس سے عاجز نہیں کر سکتا. فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دو، یخوضوا، اپنی بحث میں لگے رہیں، ویلعبوا، اور کھیل تماشے کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن کی ملاقات کو پہنچ جائیں جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس دن یہ نکلیں گے جلدی جلدی، قبروں سے نکلیں گے ایسے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہی ہوں. خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس طرح کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہ دن ہے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو. قال، انہوں نے کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ وآطیعون، یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک مقرر مدت تک باقی رکھے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے، مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو وہ پھر مؤخر نہیں ہوتا، اسے ٹالا نہیں جا سکتا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات حق کی دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا نتیجہ یہی نکلا کہ یہ لوگ تو اور زیادہ بھاگنے لگے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور میں نے ان کو جب بھی دعوت دی کہ آپ اس لیے دی کہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں. جعلوا اصابعہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں فی آذانہم، اپنے کانوں میں رکھ لیں. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی بات پر اڑے رہے، اصرار کرتے رہے، اور انہوں نے تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کیا. یعنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے، کانوں کو میں انگلیاں ٹھونس لیتے، منہ پر کپڑے ڈال لیتے. اسی طریقے سے یہ بھی کرتے تھے، کفار مکہ بھی ایسے کرتے تھے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپکے چپکے بھی بات کی. یہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنے قوم کی تبلیغ میں، ان کی دعوت میں، اصلاح میں لگے رہے. کون کون سے طریقے انہوں نے اختیار کیے، وہ اپنے رب سے اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو یہ طریقے اختیار کیے. فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کی بخشش مانگو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے پانی، بارشیں نازل کرے گا خوب. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تم کو مدد دے گا، یعنی بڑھا دے گا تمہارے مال اور تمہارے بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو میں نے کہا کہ استغفار کرو تو تمہارے لیے وہ جنتیں بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح سے 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرما دیے. وجعل القمر فیہن، اور ان میں آسمانوں میں چاند بنایا. نورن، روشنی کے لیے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو ایک روشن چراغ بنا دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں زمین سے بہترین طریقے سے اگاتا ہے.
सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा, फिर वो तुम्हें दोबारा इसी में भेज देगा और तुम्हें इसी से निकालेगा। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया है। लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके खुले हुए रास्तों पर चलो। क़ाल नूह रब्बी, रू कहा नूह ने कि ए मेरे परवरदिगार, इन्नहुम असौनी, इन लोगों ने तो मेरी नाफरमानी ही की। वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु, और इन्होंने उनकी पैरवी की, उनके पीछे चल पड़े जो इनका जिन जो इनके माल को उन्होंने ज्यादा नहीं किया। वला वलदहु, ना उनकी औलाद को, इल्ला खसारा, मगर ये कि नुकसान ही पहुंचाया। जिन सरदारों को की पैरवी करते रहे, उन्होंने इनको नुकसान ही पहुंचाया। वमा करू मकरन कुब्बारा, और इन्होंने बड़ी भारी भारी चालें चली, बारी बारी मकर से काम लिया। वक़ालू, और वो कहेंगे, कहा उन्होंने, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, इन लोगों ने कहा, सरदारों ने कहा कि अपने मबूदों को ना छोड़ना। वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुआ, और वद और सुआ ये बुतों के नाम हैं उनके। वला यगूसा व यऊका, और यगूस और यकूक व नसरा और नसर, ये 5 बुत हैं। इनके नामों को लेके बोलते थे कि अपने इन मबूदों को ना छोड़ना। वक़द अज़ल्लू कसीरा, और इन्होंने बहुत सौ को गुमराह कर दिया। वला तज़िदि ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला, और ए रब, इन्होंने तो, इन जालिमों ने तो गुमराही के सिवा और किसी चीज को नहीं बढ़ाया। मिम्मा खतीअतिहिम उगरिकू फउदखिलू नारा, फिर इन्हीं के गुनाहों की वजह से इनको गर्क किया गया और इन्हें आग में दाखिल किया गया। फलम्मा यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, फिर इन्होंने अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं पाया। वक़ाल नूह रब्बी, और नूह ने अपने रब से कहा, ला तजर, ए मेरे रब, इनको ना छोड़, अलल अर्ज़, जमीन पर, मिनल काफिरीना दय्यारा, जमीन पर कोई एक काफर भी जिंदा बाकी ना बचे। यानी दुआ की कि कोई काफर जिंदा ना रहे। क्यों? इन्नका इंतजर तजर हम युजिल्लु इबादक का, अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, और जो उनकी औलाद भी पैदा होगी वो भी फाजिर होगी, नाफरमान काफिर होगी। रब्बिगफिरली, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वली मन दाखला बैती, और जो कोई मेरे घर में दाखिल हुआ उसको भी बख्श दे, मोमिनन, मोमिन बनकर, वलिल मोमिनीन वल मोमिनाती, तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा, और इन जालिमों को तबाही के सिवा और कोई चीज अता न कर कीजिए। सूरतुल जिन। एक माइक खुला हुआ है अफशा जकिया का, काफी देर से, प्लीज बंद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमाअ नफरुम मिनल जिन्नी, कह दीजिए कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना। क़ालू फ़क़ालू, बस उन्होंने कहा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, अपनी कौम में जाकर उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्दी, जो राह रास्त की तरफ हिदायत देता है। फ़आमन्ना बिही, तो हम उस पर ईमान ले आए हैं। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो इंसानों के साथ साथ जिन्नात के लिए भी है। तो आपने जिन्नात को भी के भी पैगंबर थे, तो आपने उनको भी तबलीग फरमाई थी। तो ये इसका जिक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में थे, सूरह अहकाफ में पढ़ा ना, सूरतुल अहकाफ में, कि थोड़ा सा जिक्र जिन्नों का आया था कि वो लोग ऊपर की खबरें लेकर लाते थे और उन्हें मालूम होता था कि ऊपर बड़े सख्त पहरे बिठा दिए गए हैं, कोई खास वाक़या रूनमा होने वाला है। तो फिर उन्हें जब पता चला कि ये तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है और कुरान नाजिल हो रहा है, तो ये लोग जो थे निकले थे, जुस्तजू पैदा हुई इनके दिल में कि किस वजह से ये इतने पहरे आसमानों पर बिठाए गए हैं। तो जिन्नों की एक जमात निकली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नखला में, वादी नखला में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो वो तिलावत जब आपने शुरू की तो ये जमात वहां से गुजर रही थी और इन्होंने अल्लाह का कलाम सुना और इत्मीनान से वहां पर रुक गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
زبان سے نکلے ہوئے کلام نے ایسا اثر کیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے اور اسلام کے داعی بن کے اپنی قوم میں پہنچے اور جا کر اپنی قوم کو یہ بات بتائی. یہ جو ابھی ابھی بھی چل رہی ہے ان کی بات. وہ کہنے لگے اپنی قوم سے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے اس رب پر. وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت اونچی ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور تھیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے, تو اس لیے ہم جو اللہ کے بارے میں بات ہوتی تھی ہم اس کو مان لیتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا. تو رہقا یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے جب کبھی سفر میں جاتے کسی وادی میں اترتے تو کہتے کہ یہاں کا جو جن ہے ہم اس جن کی پناہ لیتے ہیں. تو جن جو تھے پھر وہ سمجھتے کہ ہم تو بڑی کوئی شے ہیں کہ انسان ہماری پناہ لیتے ہیں تو ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر مغرور ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں سے بھی جو کمزور تھے وہ بھی اپنے سے طاقتور جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے یہ جو چیز تھی اس نے جنات کو غرور میں مبتلا کر دیا اور سر چڑھا دیا. وہ سمجھے کہ ہم تو کوئی بڑی شے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور یہ کہ جیسے کہ تم لوگوں کا گمان تھا, انسانوں نے بھی یہی گمان کیا ہوا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو اوپر جا کے ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں تو بڑے سخت پہرے ہیں اور وہ شولوں سے بھرا ہوا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ. اور یہ کہ پہلے تو ہم بیٹھ رہتے تھے مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ, آسمان کی کچھ جگہوں پر سننے کے لیے کچھ بیٹھ جاتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. لیکن اب جو کچھ سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ اُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ زمین والوں کے لیے کوئی شر و برا معاملہ کیا گیا ہے یا کہ ان کے لیے کوئی اچھا ان کے پروردگار نے انہیں راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہم مختلف طریقوں سے چلے آ رہے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. اور ہم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اور نہ بھاگ کر اسے ہم بے بس کر سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور پر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو کسی گھاٹے کا اندیشہ نہیں ہے. یعنی یہ ساری ابھی تقریر ان کی چل رہی ہے جو انہوں نے جا کے اپنی قوم میں کی ہے. یہاں ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر جو وہ اپنا خطاب کر رہے ہیں, یہ ابھی سارے انہی کے الفاظ چل رہے ہیں. یہ ایک مائک کھل گیا ہے افشاں زکیہ کا, پلیز بند کر لیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ اب بھی ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَهَدَوْا رَشَدًا. پس جو کوئی اسلام لے آیا, جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے تو ہدایت کا راستہ پا لیا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور وہ لوگ جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں, ظالم ہیں, تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہو کہ مجھ پر تو وہی آئی ہے جو اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم ان کو
وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا، یسلکہ عذابا صعادا، تو اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں اللہ پرو دے گا۔ وان المساجد للہ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے سوا وہاں کسی کو نہ پکارا جائے۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، اور یہ کہ سجدے تو اور یہ کہ جو ہیں کھڑا ہونے کا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کے لیے مت کھڑے ہو۔ یدعوہ، اسی کو پکارو، کادو یکونون علیہ لبدا، جب یہ اس کو ایک بندہ جب اس کو پکارتا ہے تو یہ اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں یہ لوگ۔ قل انما، کہہ دیجئے، ادعو ربی، کہ میں تو اپنے رب کو کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں۔ ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ قل، کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں نہ تمہارا کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی بھلائی۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالتی، البتہ جو چیز میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بات پہنچاتا ہوں اور اس کے پیغامات ہیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم، اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ چیز جب انہیں نظر آ جائے گی، ما یوعدون، جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تمہیں دیا گیا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کو کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ سارے غیب کے بھید جاننے والا ہے اور وہ کسی کو اپنے اس پر اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی، مگر یہ کہ جس کو وہ پسند کر لے، میں رسول کو، کسی پیغمبر کو، یعنی جو کوئی رسول کو کوئی چیز بتانی ہوتی ہے اس کو وہ پسند کر لے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے، وَمِن خَلْفِهِ، اور اس کے پیچھے، رَصَدًا، محافظ لگا دیتا ہے، یعنی پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ان کے اللہ پاک ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ سورہ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا سا حصہ قیام کرو، الا قلیلا، تھوڑا حصہ چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرو قیام کے لیے۔ نصفہ، رات کا آدھا حصہ، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے کرو، صاف صاف۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا ایسا عمل ہے جس سے کہ نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے۔ رات کو اٹھنا جو ہے آسان بات نہیں ہے، تو نفس جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کچلا جاتا ہے، اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے لمبی مصروفیات ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر
پورے کے پورے اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغربی، رب آسمانوں کا، مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لو، وصبر علی ما یقولون وہجرہم حجرا جمیلا، اور جو یہ باتیں کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ یہ سارا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بہت آغاز کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی نا غار حرا میں، تو جبریل علیہ السلام آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے اور ڈر گئے تھے، اور خوف کے مارے آپ کانپ رہے تھے، اور آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو یہ کہہ رہے تھے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر جب آپ لیٹ گئے تو اللہ پاک نے یہ والے بات کو بڑے مطلب محبت بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے چادر لپٹنے والے، اٹھ کے کھڑا ہو، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں اور یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایسا اللہ کا خطاب ہے جو بڑے لاڈ سے پیار سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل۔ تو اس میں آیت میں آپ کو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، شروع میں تو صحابہ کرام پر بھی فرض تھی، پھر بعد میں اس کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر فرمائی گئی کہ رات کو آدھی رات یا اس سے زیادہ تھوڑا سا سونا ہوتا تھا بس۔ پھر اللہ پاک نے ساروں پر یہ فرض تھی، تو بعد میں پھر 1 سال تک ایسا رہا، اس صورت کے نازل ہونے تک 1 سال تک یہ نماز فرض رہی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے جا کر بتا دیا کہ آپ تھوڑا تہائی حصہ یا اس سے کم، اور پھر فرض نہیں ہے، بس اب یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اس میں قائم رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ فرض نہیں ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہیں جھٹلانے والے جو ہیں، عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور تھوڑے دن کی انہیں مہلت دے دو۔ ان لدینا انکالا و جہیما، یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، وطعامن ذا غصۃ و عذابا علیما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ ان ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور جھٹلانے والوں ویسے ہی ہم نے تمہارے پر رسول بھیجا ہے جو کہ جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، پھر فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے اس کو ایسے پکڑ میں لیا کہ اس کا وبال زبردست تھا۔ فکیف تتقون ان کفرتم، پس کیسے تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سماء منفطر بہ، اور آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے اپنے پروردگار کی طرف نصیحت کا راستہ اختیار کرے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات کے قریب، یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے کھڑے ہوتے ہیں۔ ونصفہ، یا پھر آدھی آدھی رات کھڑے رہتے ہیں۔ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اور کبھی تیسرا حصہ 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں، اور ایک جماعت ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، تو اللہ نے جان لیا
کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، بس وہ تمہارے اوپر رجوع کیا، اس نے توجہ کی. فقرؤ ما تیسر من القرآن، بس اب تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ نے جانا کہ تم میں یقیناً تم میں بیمار بھی ہیں. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے میں سفر کر رہے ہیں. جب تغون من فضل اللہ. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. فقرؤ ما تیسر منہ، بس جتنا بھی تمہیں آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، من خیرن، کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تو وہ تم اللہ کے پاس پالو گے. ہوا خیرا وَأَعْظَمَ اجرا، وہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے. بس تغفر اللہ، اور لو بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ایک ہی اتنی طویل آیت ہے. اس آیت کے جو شروع کا حصہ ہے اس میں اللہ پاک نے بتایا کہ اب آپ یہ مشقت آپ نے کافی کر لی ہے، تو اب آپ اس کا وقت جو ہے گھٹا سکتے ہیں، اور تھوڑا جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکیں پڑھ لیں، یعنی تھوڑا سو بھی جائیں اور تھوڑا پڑھ بھی لیں. الحمدللہ یہ سورت مکمل ہوئی. اگلی سورت ہے سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کپڑے میں لپٹنے والے، جیسا پہلے خطاب تھا مزمل لپٹنے والے، تو مدثر بھی ویسا ہی خطاب ہے. معنی تقریباً دونوں کے ایک ہی ہیں، وہ بھی چادر لپیٹ کر اور یہ بھی لپٹ کر سونے والا. تو اللہ نے حکم دیا قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. یعنی آپ تو لیٹ گئے، ہم نے تو آپ کو پیغمبر بنایا. پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مشن دے کر بھیجا، ڈیوٹی دے کر بھیجا، اور آپ لیٹ گئے ہیں. اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیں. وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور گندگی سے کنارہ کریں، یعنی گندگی سے دور رہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب امید تمہیں ہو کہ یہ مجھ سے میرے سے پہلے سے زیادہ اچھا سلوک کرے. زیادہ وصول کرنے کے لیے احسان نہ کرو. اور ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرتے اور بعد میں ہمیں توقع ہوتی کہ اب یہ ہم سے بہت ہی اچھا رویہ رکھے گا. تو اللہ نے منع کیا اس سے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر اختیار کرو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بڑا مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا ہوا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ اسے اور زیادہ ملے. یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا کہ جس پچھلی اس میں صورت میں، کہ وہ بڑا بیٹوں پر فخر کرتا تھا اور دولت مند سردار تھا. اس کی دولت جو تھی وہ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک پھیلی ہوئی تھی تجارت. تو کبھی کبھی وہ نبی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب وہ قرآن کریم اس نے سنا تو اس نے اعتراف کیا کہ یہ تو ایک بڑا بے نظیر کلام ہے، یہ واقعی کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. تو اس سے ابوبکر صدیق کو لگا کہ شاید اس کے دل میں ایمان کی جگہ بن رہی ہے. تو ابو جہل جو اس کا ساتھی تھا، اسے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بھی مسلمان نہ ہو جائے، یہ تعریف کر رہا ہے قرآن کی.
چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر غیرت دلائی اور کہا کہ لوگ تو تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس دولت حاصل کرنے جاتے ہو۔ تو ولید کو غیرت آ گئی، اس نے کہا کہ آئندہ میں کبھی ابو بکر وغیرہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ چیز تھی کہ یہ ایک دوسرے کو بھٹکانے کے لیے اور بہکانے کے لیے بھی ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ اب وہ اگر آ رہا تھا اس نے قسم کھا لی کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب اس کو ایک کٹھن چڑھائی میں چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ فقتل کیف قدر، خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی اس نے بات بنائی۔ ثم نظر، پھر اسے نظر دوڑائی۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگا کہ یہ تو صرف ایک جادو زدہ شخص کی بات ہے، یہ تو روایتی جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی، نہ باقی رکھے گی نہ کچھ چھوڑے گی، سب کچھ وہ تباہ کر دے گی، جلا دے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ کھالوں کو جلسا دینے والی چیز ہے۔ علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 فرشتے کرندے 19 مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے یہ جو فرشتے کرندے جو ہیں، دوزخ کے جو کرندے ہیں یہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے جو ان کی تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ کافروں کی آزمائش ہو۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن لوگ شک میں نہ پڑے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ وَالْكَافِرُونَ، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ ھذا بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اللہ نے کہا کہ 19 فرشتے مقرر ہیں، تو ان کافروں نے مذاق اڑایا تھا، اور ایک نے تو لوگوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، باقی 2 سے تم نمٹ لینا۔ تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ تو یہ قرآن جو ہے ساری نوع بشر کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند کی۔ واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ انہا لإحدى الکبر، یقیناً یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے۔ نذیر للبشر، اور انسانوں کو ڈرانے والا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ تم میں سے ہر شخص کو ڈرا دے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ ہر نفس جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں گروی رکھا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ فی جنات یتساءلون، جو جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے۔ ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں
کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے؟ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیٹھ رہنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، جو بےہودہ باتیں کرتے تھے لوگ قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں فضول جو لغویات بکتے تھے تو ہم بھی وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے کہ جیسے جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر آدمی ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلے وصیفے پکڑا دیے جائیں، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اب جو شخص چاہتا ہے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی مگر نصیحت حاصل نہیں کر پائیں گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اسی سے وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں جبکہ ہم اس بات پر قادر ہیں یہ کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ ہڈیاں جوڑنا تو کوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، جو اس کے پور ہیں نا، ہاتھوں کے جو پوریں ہوتی ہیں، ہماری انگلیوں میں ہر انگلی میں 3 پورے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم تو ان کی پور پور کو جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امام، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، یسأل ایان یوم القیامہ، تو پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، فاذا برق البصر، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جو ہیں دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کوئی چھپنے کی، فرار ہونے کی، کوئی بھاگ جانے کی جگہ ہے کہ یہاں سے میں کہیں بھاگ جاؤں، کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، الی ربک یومئذ للمستقر، اس وقت تو تمہارے رب کی طرف تمہیں جا کر ٹھہرنا ہوگا، یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن وہ انسان کو جتلا دے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنی آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلائے نہ کرو، ان علینا جمعہ و قرآن، یقین رکھو کہ اس کا یاد کروانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس لیے کرتے تھے کہ یہ لکھی ہوئی تو نہیں تھی، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا، تو آپ اس لیے جلدی جلدی یاد کرتے تھے کہ جبریل چلے جائیں گے تو جبریل کی موجودگی میں جلدی جلدی یاد کر لوں۔ تو
اللہ پاک نے کہا کہ آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ہماری ذمہ داری ہے، انا علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یاد بھی کروائیں گے اور اس کو جمع بھی کروائیں گے، یعنی اکٹھا سارا جو ہے وہ ہم کروا دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب آپ اس کو آپ پڑھ رہے ہوں تو یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، مطلب ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں، جیسے کوئی استاد پڑھاتا ہے تو بچہ پیچھے پیچھے پڑھتا ہے نا، ایسے ہی جب وہ پڑھا رہے ہوں تو آپ ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، کہ اے کافرو بات یہ ہے کہ تمہیں تو جلدی چیز حاصل ہونے والی چیز پسند ہے، جلدی چیز کون سی حاصل ہو جاتی ہے دنیا میں، تو وہ تمہیں پسند ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو، آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان انسان کی جان جو ہے وہ اس کی جو گردن ہوتی ہے، حلق کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے، ارد گرد والے کہتے ہیں کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی حالت ایسی جب ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی اس کو دم درود کرنے والا آ جائے، دم دارو کرنے والا آ جائے، جھاڑ پھونک کرنے والا آ جائے جو اس کی اس حالت سے اس کو نجات دے، تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ انسان سمجھ جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، یعنی وہ شدت کا وقت ہوتا ہے، انسان جان نکلنے والا، تو انسان جو ہے وہ اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ وہ دن ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف روانگی کا دن ہوتا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اولا لک فاولا، بربادی ہے ہاں تیری بربادی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، ہاں پھر دوبارہ بربادی ہے تیری بربادی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ پہلے ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو اس کی ماں کی رحم میں ٹپکایا جاتا تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس سے اللہ نے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے درست بنایا۔ فجعل، ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس سے جوڑے بنا دیے، مرد اور عورتیں پیدا کر دیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کر لے؟ سورۃ الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ ایسا وقت آیا کہ نہیں کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی کوئی وقت اس پر گزرا ہے کہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ اور انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پھر ہم نے اس کو سماعت اور سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، چاہے تو وہ کفر کرنے والا بن جائے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا،
ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں اور گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور یہ جو بے شک نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام سے پئیں گے، مشروبات ایسے پئیں گے کہ ان میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ آئی نہیں یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایسا چشمہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے، یعنی چشمے کو جنتی جو ہیں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنتی جو ہیں ان کی صفات بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضامندی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی اجر، جزا، بدلہ اور خوشنودی نہیں مانگتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یقیناً ہم تو اس دن کے ڈر میں ہیں، ہمیں تو اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے کہ جس میں چہرے بری طرح بگڑ جائیں گے۔ فوقاہم اللہ شرا، پس اللہ تعالی اس دن کے برے اثرات سے ان لوگوں کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اس کے بدلے میں شادابی اور سرور ان کو عطا کرے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور یہ بدلہ ان کا ہوگا ان کے صبر کی وجہ سے، انہیں جنت ملے گی اور ان کو ریشمی لباس عطا ہوں گے۔ متقین فیہا علی الارائک، اور وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جہاں انہیں دھوپ کی تپش نہیں دیکھنی پڑے گی اور نہ کڑاکے کی سردی انہیں پہنچے گی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کی جو حالت ہے ان کے باغوں کی، اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دی جائیں گے، جھکا دیے جائیں گے کہ جنتی جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور پیالے گردش میں لائے جائیں گے۔ کانت قواریر، جو شیشے کے ہوں گے، یعنی ایسی قواریر من فضۃ، ایسی چاندی، شیشے بھی یعنی چاندی اتنی نفیس ہوگی جیسے کہ شیشہ ہوتا ہے، ایسے چمکے گی جیسے شیشہ چمکتا ہے۔ قدروها تقدیرا، اور بھرنے والوں نے انہیں توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، یعنی وہ پیالے جو بھرے ہوئے ہوں گے وہ بڑے اندازے کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل، سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہاں کے ایک ایسے چشمے ہیں جس کا نام سلسبیل ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، ایسے چشمے ہوں گے جن کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وہاں ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور وہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہ جگہ، دیکھو گے وہ جنت، جب تم دیکھو گے تمہیں لگے گا کہ جیسے نعمتوں بھری بڑی سی سلطنت ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ان کے اوپر باریک ریشم، سبز سبز والا جو ریشم ہے وہ ہے خضر، سندس باریک ریشم ہے، استبرق اور دبیز ریشم، سبز رنگ کا باریک ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
اور ان کا پروردگار انہیں ایک پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوششوں کی قدردانی کی گئی ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم سے صبر کرو اور کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر صبح اور شام کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یقیناً یہ لوگ تو جلدی والی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو آگے بھارے آنے والا دن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جو جوڑ ہیں انہیں مضبوط بنایا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے اور لوگوں کو پیدا کر دیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنائے، راستہ پکڑے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور جو تم نے یہ کہ جب اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ سورہ مکمل ہوئی اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہم سے جنتوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان جنتوں میں داخل کر دے، اور جو عذاب کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر آمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم تقبل دعانا. کچھ کہہ رہی ہیں؟ ختم ہو گیا. نہیں بیٹا آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں. اللهم تقبل دعانا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من المنفقين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا يا الله يا كريم. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم دمرهم وزلزلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اچھا پکڑ لو نا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم أطعمهم وألبسهم. اللهم آتهم من طعام أهل الجنة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم كن معهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر نصرا
قريبا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.